آپ کو اولاد کیوں چاہیے؟ وہ خلا میں گھور رہی تھی، میرے بولنے پر چونکی۔ کس کو نہیں چاہیے؟ جی چاہیے تو سب کو، مگر آپ کو کیوں چاہیے؟ اتنی بڑی جاگیر ہے، کھوٹی ہے، ٹاٹ باٹ ہے، پھر آپ کو ایک اور نعمت کیوں چاہیے؟ باقی نعمتوں کو بچانے کے لیے ایک نعمت مانگ رہی ہوں۔ اگر اولاد نہ ہوئی تو یہ کوٹھی، یہ جاگیر، یہ سب خاندان میں بٹ جائے گا۔ یہ جس باغ میں تم کھڑی ہو یہ بھی ہمارا ہے۔ اگر اس کا کوئی اور نہ ہوگا تو ادھر تم کیسے آؤ گی؟ تم یہاں دوبارہ پھر کبھی نہیں آ پاؤ گی۔ راجا کا تخت بھی کسی اور کا ہو جائے گا، ہم گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور اس کے بعد کوئی ہمیں سنبھالنے والا ہی نہ ہوگا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سنبھالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے؟ اس سوال پر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ مگر رب نے دنیا میں وسیلے بھی تو بنائے ہیں، اولاد بھی وہی وسیلہ نہیں ہے تمہارے خیال میں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ اگر آپ کی اولاد ہوئی تو وہ فرما بردار ہوگی؟ وہ تخت کے نشے میں کچھ غلط کر کے آپ کو کسی گڑھ میں نہیں دھکیل دے گی، آپ کو بوڑھا اور بہت تصور کر کے گھر سے نہیں نکالے گی۔ کافی دیر تک انہیں ایک لمبی چپ گہری رہی۔ ہمارے آباء و اجداد میں آج تک کسی نے تخت کے نشے میں کچھ غلط نہیں کیا، وہ بہت یقین سے بولی تھی۔ مگر بہت ساری چیزیں زندگی میں پہلی بار بھی ہوا کرتی ہیں۔ ایک ثانیے کے لیے ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے لیے آزمائش مانگ رہی ہوں اور مجھے اولاد کی طلب ختم کر دینی چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، آپ بس اپنی نیت ٹھیک کر لیں تو اولاد آپ کے لیے آزمائش نہیں بلکہ رحمت بن جائے گی۔ وہ کیسے؟ ایک اور نبی کی بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ہاں بتاؤ۔ زکریا نام تھا ان کا، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اب آپ ذرا ان کی دعا کے طریقے پر غور کرنا۔ وہ محو ہو کر سن رہی تھی۔ سب سے پہلے اپنی حالت اللہ کو بتائی۔ اللہ پاک، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں نے بھی تو آپ کو کہا تھا نا کہ آپ اپنی حالت اللہ کو بتایا کریں۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے اپنے بندے کی کریا وزاری سننا۔ اللہ کو پتا تھا کہ ان کا بندہ کتنا بوڑھا ہے، پھر بھی نبی نے انہیں بتایا۔ حالت بتانے کے بعد حضرت زکریا بولے، اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے کے بعد کبھی محروم نہیں رہا۔ کتنا اچھا لگا ہوگا اللہ کو کہ میرا بندہ مانتا تو ہے کہ جب بھی اسے کچھ مانگا تو میں نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ پھر جب کوئی بندہ اللہ کا احسان مان لے تو اللہ دوبارہ اسے خالی ہاتھ لوٹائیں گے کیا؟ مگر پتہ ہے بات دعا کی نیت کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اولاد چاہیے اپنی جاگیر اور بڑھاپے کے لیے۔ پتہ ہے حضرت زکریا کو اولاد کیوں چاہیے تھی؟ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں اپنے رشتہ داروں کا ڈر تھا۔ وہ ذرا سا چونکی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ دار، جن میں شریر لوگ بھی موجود تھے، دین میں کوئی تبدیلی نہ کر دیں۔ انہیں اولاد چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، کوئی تخت بچانے یا اپنے ناموری بچانے کے سہارے نہیں۔ سہارا تو صرف اللہ کا ہی ہے۔ جو اللہ بچپن اور جوانی میں سنبھال سکتا ہے، اس کے لیے بڑھاپے میں سنبھالنا کوئی مشکل چیز ہے۔ اور انہوں نے دعا میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائے اور اسے اپنا پسندیدہ بنا دیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب دعا ایسی کر لی جائے تو اولاد آزمائش نہیں بلکہ رحمت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا خلوص نیت اور طریقہ دیکھا ہوگا شاید، اور پھر جو اولاد اس کو عطا فرمائی، پتہ ہے کیا فرمایا؟ زور سے میرے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ اللہ پاک نے ان کی اولاد کا نام بھی خود ہی رکھا تھا۔ آپ سوچ بھی سکتی ہیں کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اتنے خوبصورت اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ ان کی آنکھوں میں نمی کی وجہ سے سورج کی روشنی منسلک ہو رہی تھی، ایک واضح روشنی تھی جو گمراہی کی دھند چھٹنے کی وجہ سے گواہ ہوتی ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اولاد مانگیں اور نبی کا طریقہ اپنائیں۔ آپ کے بڑھاپے کا سہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے اولاد مانگیں۔ جو رب حضرت زکریا کا ہے وہی رب آپ کا بھی ہے۔ جو ان کو عطا کر سکتا ہے وہ آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس نے ہولے سے سر ہلائے تو آنکھوں میں بھرا ہوا پانی اس کی گالوں پر لڑکھڑا گیا، مگر اب کی بار یہ مایوسی کے نہیں بلکہ امید کے آنسو تھے۔ اخلاقی سبق: اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔